اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں پورا پورا اجر تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہوا، اور یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ سامان فریب ہے۔ سورہ آل-e-Imran کی 185 نمبر کی آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس میں 4 حقیقتوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے جس پر سے انسان گزرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ چلتے رہتا ہے لیکن غفلت کا شکار ہے۔ سب سے پہلی بڑی حقیقت کہ موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ رحمان میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک فنا ہونے والا ہے سوائے تمہارے رب ذو الجلال کی ذات کے، سب فنا ہو جائیں گے۔ کسی کو موت سے مفر نہیں ہے، لیکن موت کا ذکر اور نام آتے ہی لوگ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے دل میں خوف طاری ہو جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کیا موت کا ذکر چھیڑ بیٹھے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ زندگی ہو، یہاں کی خوشنما چیزیں ہوں، اس میں مگن اور مست رہنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ موت کا ذکر کر رہے ہیں قرآن میں یہاں پر، اور دیگر مختلف مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو یاد دلانے کی کوشش فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز کو یاد کرتے رہو، وہ کیا ہے؟ موت، تاکہ انسان کی اصلاح ہو، اس کی زندگی میں سدھار آئے۔ کہ موت کے بارے میں سب جانتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، بڑا، مومن و کافر، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، چاہے کوئی ہو، سب جانتے ہیں اور سب مانتے بھی ہیں کہ موت آنی ہے بہرحال، کیونکہ مشاہدہ ہے روزانہ کا کہ کوئی نہ کوئی مرتا ہے اور جاتا ہے، اس کو لے جا کر دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود موت کا ذکر سننا نہیں چاہتے، اس سے دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ اس سے دور بھاگنے سے موت جو ہے چلی نہیں جائے گی، موت تو آنی ہے بہرحال، اور جس وقت آنی ہے آ کر رہے گی۔ تو اس کے لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تیاری کی جائے۔ موت کے بعد کا جو پردہ اٹھے گا، اس کے بعد والی جو زندگی ہے اس سمت کی، اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنا ہوگا، وہ کیسی زندگی ہوگی، اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہاں کی جو چیزیں ہوں گی وہ سب کی سب دائمی ہوں گی۔ یہاں کی جیسا نہیں ہے کہ عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں کی نعمتیں بھی، یہاں کی کلفتیں بھی، یہاں کی جو ہے تکلیفیں بھی، یہاں کی راحتیں بھی، سب کچھ ختم ہو جانے والی ہے، عارضی ہے۔ لیکن وہاں کی چیزیں عارضی نہیں ہیں بلکہ ہمیشگی ہے، وہاں پر ہر چیز ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جو بھی چیز ایک وقت ہو جائے گی بس وہ قائم ہو جائے گی، اس کے بعد اس میں کمی نہیں ہوگی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے انسان کو جو ہے فکر کرنا ہے۔ فکر کو جو ہے اللہ تعالیٰ جگانے کے لیے، انسان کو خبردار کرنے کے لیے یہ آیت میں اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم زندگی میں مست ہو، اور زندگی کی جو راحتیں ہیں، جو لذتیں ہیں اور جو مصروفیتیں ہیں تمہاری، اس میں اتنا مگن مست ہو کہ اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہو۔ آج دیکھیے کہ دنیا میں لوگ کیا حال ہے، یعنی ایسے مشغول ہو گئے ہیں دنیا میں، اور ایسی سرگرمیاں ہیں ان کی کہ کوئی اچھی بات کہنے کے لیے ان کو بلاؤ تو آنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ مصروف ہوں۔ یہ مصروفیت کب ختم ہوگی؟ موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی یہ مصروفیتیں۔ آج بہت مصروف نظر آ رہے ہیں، دنیا کی چیزوں میں مگن ہیں، دنیا کمانے کے لیے، اور کوئی آخرت والی فکر اور اس کی بات سننے کے لیے، موت اور اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس سے دور بھاگنا چاہ رہے ہیں۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ آنے والی ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عقلمند ترین انسان وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے، اور اس دنیا فانی سے بے رغبتی اور وہاں کی جو اخروی جو زندگی ہے اس کے بارے میں غور و فکر کر کے اس کی تیاری میں زیادہ لگ جائے، اس کی رغبت اس کے دل میں زیادہ ہو، یہ سب سے عقلمند ترین انسان ہے۔ ورنہ سب کے سب بیوقوف ہیں جو دنیا میں مگن ہیں اور دنیا کی ساری چیزوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس رہ جانے والی ہیں، یہاں کی نعمتیں اور راحتیں ختم نہیں ہوگی، یہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے اس میں اتنا مست ہیں۔ اصل میں زندگی کیا ہے؟ چند سانسوں کا مجموعہ ہے، ایک ایک سانس ختم ہوتی جاتی ہے تو موت کے قریب ہوتا جاتا ہے انسان، اور جب وہ جو ہے مقررہ گنتی سانسوں کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر یعنی دم نکل جاتا ہے انسان کا، اس کے بعد دوسری زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تک کتنے دعوے اور کتنی محنتیں، اور اپنے وہ اس جسم کے لیے جو مٹی میں ملنے والا ہے اس کے لیے کتنی محنتیں ہوتی ہیں، اس کو تندرست صحت مند رکھنے کے لیے، اس کو حسین بنانے کے لیے، اور پھر اس کی غذا کیسے کیسے مہیا کی جاتی ہے، اور کیسے کیسے دعوے، ملکیت کے دعوے، اور کیسا کرو فر، کیسی شان بان ٹھاٹ دبدبا، حکومت سلطنت، اور کیسے عہدے منصب، اس پر کیسا گھمنڈ ہوتا ہے، وہ آن کی آن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی موت آئی سب کچھ ختم ہو گیا، جو دعوے تھے جن چیزوں کے، وہ کوئی اور دعوے دار بن گیا اس کا، یعنی آپ جن چیزوں کے دعوے کر رہے تھے وہ اب آپ جو ہے وہ دعوے دار باقی نہیں بچے، آپ کے منتقل کیے بغیر ہی وہ ساری چیزیں کسی اور کو نام پر منتقل ہو گئی، آپ کی مرضی کے بغیر ہی۔ اب جو ہے وہ انسان نہیں بچا، جب روح نکل گئی تو وہ ایک جسم رہ گیا ہے اور بالکل لاچار، کوئی ہلائے تو ہلے، کوئی اٹھائے تو اٹھے، کوئی نہلائے تو نہائے، اس کے بغیر وہ اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایسا بے بس اور مجبور انسان ہے۔ تو اس کے لیے انسان اتنی محنتیں کر رہا ہے دنیا میں، اتنی کوششیں، اپنی ساری توانائیاں اس کے اوپر صرف کرتا ہے، سارا وقت اس کے اوپر لگا دیتا ہے۔ اس کے لیے متنبہ کیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ جسم اور روح دنیا میں جو دی کر بھیجی گئی ہے وہ کچھ مقصد کے تحت ہے۔ کہیں پر کوئی اگر یہ دیکھے کبھی کہ کافروں کو غلبہ مل گیا ہے اور وہ ساری عیش و عشرت کی چیزیں ان کو حاصل ہو گئی ہے، تو ساری راحتیں ان کو مل گئی ہیں، اس کے برخلاف مومنوں کو جو ہے مصائب کا شکار ہیں اور تکلیفوں اور پریشانیوں میں ہیں اور تنگ دستی میں ہیں، تو ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہر ایک جانتا ہے کہ یہ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، فکر و غم اور راحتیں، یہ سب کچھ عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے سے بدل ڈالتے ہیں، کبھی نعمتیں اور راحتیں حاصل ہوتی ہیں تو کبھی کلفتیں، کبھی تکلیفیں مل جاتی ہیں انسان کو، اور اگر دنیا میں یہ چیزیں نہیں بھی بدلی تو موت کے بعد تو بدلنے والی ہے۔ بہرحال جب موت آئے گی تو جو بھی چیزیں حاصل تھی، چاہے وہ راحتیں ہوں، چاہے وہ فکر و غم ہو، چاہے تکلیفیں ہوں، سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے عقلمند انسان تو وہ ہے جو اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں فکر کرے، کہ وہاں کی زندگی کے بارے میں تیاری کرے، اس کے لیے کوشش کرے کہ وہاں کی زندگی کیسی ہو، وہاں پر میری زندگی اگر اچھی ہو تو پھر اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ سوچ کر اپنی زندگی گزارے۔ ورنہ آج دنیا میں ان کو اور ان کو دیکھ کر انسان پریشان ہے اور دنیا کی چیزوں میں مگن ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کفار کا قول اللہ تعالیٰ نقل فرمائے ہیں سورہ مومنون 18ویں پارے میں، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بس یہیں کی زندگی ہے، یہیں پر جینا، یہیں پر مرنا، اور پھر ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یہ غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے۔ تو یہاں پر یہاں کی زندگی کی جو ساری چیزیں ہیں، چاہے وہ حکومت و سلطنت ہو، چاہے بڑے بڑے عہدے ہو، چاہے مال و دولت ہو، چاہے اور کوئی چیز ہو، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والی ہے۔
اس کے بارے میں زیادہ محنت اور زیادہ کوششیں اور زیادہ فکر اور زیادہ رنج و غم پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، اور موت کب آنی ہے نہیں معلوم۔ کوئی انسان کو یہ نہیں معلوم کہ موت کب آنے والی ہے اس کی۔ ہاں یہ پتہ ہے کہ موت آنے والی ہے، لیکن موت کب آئے گی، کس کی کب آتی ہے نہیں معلوم، سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں کے لیے زیادہ کوششیں مت کرو، یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، یہ سفر والی زندگی ہے، یہاں سے جا کر گزر کر تمہیں ایک مقام پر پہنچنا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم کوششیں اور محنتیں کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور میرے ہاتھ میں سلطنتیں ہیں، میرے ہاتھ میں سب کے قلوب ہیں، سارے بادشاہوں کے قلوب میری چٹکی میں ہے، میں ان کو جس طریقے سے چاہتا ہوں عدلتا بدلتا ہوں، پھیرتا ہوں ایک دوسرے کی طرف، اور یہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب میں تمہارے اوپر ایسے ایسے ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہوں کہ وہ تمہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ایذائیں پہنچاتے ہیں، تمہاری زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں تم ان کو کوس کر، ان کو گالیاں دے کر، ان پر غصہ اتار کر جو ہے اپنا وقت اور اپنی توانائیوں کو ضائع مت کرو، بلکہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ پوری طریقے سے، میری فرمانبرداری اور میری اطاعت میں آ جاؤ، میری طرف لوٹ کر آ جاؤ، تو پھر میں ان کے دلوں میں تمہارے لیے رحم ہمدردی ڈال دوں گا، شفقت اور مہربانی ڈال دوں گا، یا ان کی جگہ کسی اور کو بدل دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن آج کیا بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ المیہ ہیں کہ آج ہم جائزہ لیں تو پتہ چلے کہ ہم کتنے نافرمان ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی ہر قدم پر دیکھیے کہ نافرمانی، جھوٹ، مال حرام کا کمانا اور ظلم و زیادتی، فساد، خون ریزیاں، اور پھر قرآنی تعلیمات کو ہم نے اکثر فراموش کر دیا، اس کو ایسے رکھ دیا جیسے کہ وہ پڑھنا ہے ہی نہیں ہمارے لیے وہ کلام نہیں اترا ہے، بس اس کو اس طریقے سے رکھ کر چھوڑ دیا۔ اور نمازیں، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں تاکہ بندہ اپنے خالق اور مالک سے جو ہے جڑا رہے، اس کا ربط و تعلق اس کے ساتھ قائم رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت بلایا ہے اپنے بندے کو کہ حاضر ہو جاؤ میرے سامنے اور مجھ سے ربط رکھو۔ لیکن ہم ہیں کہ وہ ربط کو توڑ دینا چاہتے ہیں، منقطع کر دینا چاہتے ہیں، مسجدوں کو ویران کر دیے ہیں۔ آج دیکھیے کہ ایک اندازے کے مطابق مسلمان کہلانے والے جو لوگ ہیں اس میں سے صرف 2 سے 4% لوگ نمازوں کے پابند ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں مگن اور مست ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہیں کے مزے ہیں، لوٹ لو، جو کچھ کرنا ہے یہیں پر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت نام کی چیز ہماری زندگیوں میں نہیں رہی ہے۔ ہم جو چاہے اور جیسے چاہے ویسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسے حکمرانوں کو مسلط کر دیا ہے، اور یہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے وقت میں تم مجھ سے رجوع ہو جاؤ، میری فرمانبرداری میں لگ جاؤ۔ کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے، ایک لمحہ فکر ہے کہ کیا ہماری یہ بدعمالیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ آج ساری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے ہیں، چوتھ طرف ہمیں جو ہے ذلیل کر دیا گیا ہے، پست کر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں، قصوروں اور کمزوریوں اور کوتاہیوں اور بھول چوک سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، گڑ گڑا کر رو کر معافی مانگیں، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور نمازوں کی پابندی کریں اور قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لا کر اس کے اپنے لاہ عمل بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے رب، اپنے مالک اور اپنے خالق کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔ تو یقین وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں جو ہے بہترین حکمران عطا فرما دیں گے، اور ہماری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں اور ذلت اور رسوائیاں وہ جو ہے ایک لمحے میں دور کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس سے رجوع ہو جائیں۔ لیکن آج ہے کہ لوگ صرف اپنا غصہ نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں ہو رہے ہیں، اپنے رب کائنات سے رجوع نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے، ان کی چٹکی میں ہے سارے ان کی قلوب، وہ جس طریقے سے چاہے الٹتے پلٹتے ہیں، ان کا یہ فرمان ہے حدیث قدسی میں۔ لیکن اس کے باوجود ہم
اس کی تو فکر نہیں کرتے ہیں، بس دنیا ہی دنیا میں مگن ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا ہم کو حاصل ہو جائے۔ دنیا میں تھوڑی سی کمی اگر ہو جا رہی ہے تو اس کے لیے بڑے فکر مند ہو جا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، لیکن آخرت کے لیے ہماری ذری بھی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں متوجہ کر رہے ہیں کہ موت تو آنی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو تم سمجھو اور اس کے لیے تم تیاری کرو کہ موت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ تمہاری کیسی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔